بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض احمد وڑاج۔ پروگرام نیوز ڈیسک میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب زاہد گوگی صاحب۔ جی گوگی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ جو اپوزیشن تھی، جب انہوں نے تحریک عدم اعتماد لائی تو ان کا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ حکومت کو کسی طرح ہٹایا جائے، اور پھر وہ اس میں کامیاب ہو گئے، اور حکومت ہٹانے کے بعد اب ان کے لیے مشکلات اور گھبراہٹ پیدا ہو گئی ہے۔ آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ لندن میں بھی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور یہاں بھی جو سیاسی جو اتحادی ہیں ان کا کیا حال ہے، اس حوالے سے ہمارے پاس دو بڑی اہم خبریں ہیں جس میں آپ بتائیں گے کہ لندن میں اور یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ تو ماشاءاللہ بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے سٹوری بریک کی تھی 4 دن پہلے کہ لندن میں میاں نواز شریف کی بڑی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے۔ لوگ آپ سے بھی پوچھتے رہے، ہم بھی آپ سے پوچھتے رہے، لیکن آپ نے ہمیں نہیں بتایا۔ ہم بتائیں گے جو اجلاس سے پہلے ایک اجلاس ہوا کہ وہ کیا تھا۔ تو صاحب، فیاض صاحب، مزے کی بات ہے کہ جس وقت مسلم لیگ کی قیادت ناشتہ کر رہی تھی، میاں نواز شریف صاحب ساتھ والے ایک کمرے میں ایک اہم شخصیت سے مل رہے تھے۔ کون سی شخصیت؟ وہ ایک اہم شخصیت تھی، بڑی قداور شخصیت تھی، اور پھر بی بی سی نے اس پر سٹوری کا دی۔ یہ تو بڑی کمال ہو گیا گوگی صاحب۔ ٹی ڈی صاحب ہمارے پروڈیوسر ہیں خرم ڈی ڈی، جی خرم ذرا دکھائیں ہم اس جو بی بی سی نے رپورٹ بنائی ہے گوگی صاحب کی مخبری پہ۔ بہت شکریہ فیاض صاحب، آپ کو بھی مبارکباد میں دینا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے کل کے پروگرام میں بڑی خوبصورت جو باتیں کہی ہیں، وہ ایسے لگتا تھا حرف بحرف وہ بی بی سی نے اٹھا لی باتیں کہ وہاں پہ اندر کیا ہوا، لوگوں کی کیا صورتحال ہے، وہاں پہ جو ہمارے مسلم لیگ نون کے جو رہنما وہاں گئے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے۔ بالکل، یہ تو اچھا ہے، اور میں تو پہلے ہی خیر آپ کا معترف ہوں کہ آپ کی ماشاءاللہ جو آپ کی اندر تک ان کے گرپ ہے یہ سب اپنے حوالے سے، تو اس پہ تو لیکن اب تو میں بتا دیں وہ شخصیت کون تھی، اب تو بہت ساری اس پہ ورکنگ شروع ہو گئی۔ نہیں، وہ شخصیت چھوڑیں، وہ ہر بندہ اپنے ٹیوے لگا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، وہ سمجھنے والے سمجھ گئے وہ کون بندے تھے، وہ کون سا۔ اچھا چلو ہمیں لیٹسٹ بتائیں، اس وقت لندن کے جو میاں صاحب کا گھر میں جو رونقیں لگی ہیں، رونقوں کا کچھ حوالہ میں بیان کریں۔ جی، آج پھر آپ کو میں بتا دیتا ہوں، میاں صاحب کے گھر لندن میں کوئی رونقیں نہیں لگی بھائی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اجلاس ہے یہ میاں صاحب کے گھر پہ نہیں ہو رہا ہے، نہ میاں صاحب کے دفتر میں یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ جو ٹھہرے ہوئے ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے، جتنے بھی یہاں سے ہمارے سینیٹر وہ گئے ہیں اپنا گزرا، یہ وہاں ایک ہوٹل میں حیات ریجنسی، آپ کو پتا ہے، آپ بھی گئے ہوئے ہیں وہاں پہ ہوٹل میں، تو یہ وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اجلاس ہو رہا ہے اسحاق ڈار کے گھر پہ، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ظاہر میزبانی تو وزیر خزانہ ہی کر سکتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ تو دھرنا دیا ہوا سب نے، اب وہاں سے گزر کے ہمارے جو یہاں کے منسٹر ہیں وہ گزر کے کیسے جائیں گے؟ ایک سوال پیدا ہو جائے گا بھائی، وہاں پہ لڑائی ہو جائے گی یا کوئی بھی ہنگامہ جو بھی بدتمیزی اس کو کہہ لیں۔ گوگی صاحب، آپ نے حکومت تو دے دیا، ان بیچاروں کو تھوڑا سا چین بھی لینے دیں۔ ملک میں بھی آپ خان صاحب ان کے پیچھے پڑے اور رات دن جلوس کر رہے ہیں، جلسے نکال رہے ہیں، چور چور کہہ رہے ہیں، اور وہاں بھی نعرے لگوا رہے ہیں۔ کچھ تو سکون کے لمحات دیں بیچاروں کو۔ دیکھیں، یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، ہم نہیں سمجھتے، میرا ذاتی ویسا خیال ہے کہ کسی کے گھر کے باہر جا کے اس طرح کی ہڑبونگ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، تہذیب۔ آپ ہمیں وہ خبر بتائیں جو اندر کیا۔ خبر یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو کابینہ کے ارکان وہاں گئے ہیں، جب وہ اندر سے میٹنگ کے باہر آتے ہیں نا، ہمارے وہاں پہ آپ کو پتا جرنلسٹ تو بہت سارے ہمارے دوست وہاں پہ ہیں جو اس کی کوریج کر رہے ہیں، وہ مجھ سے کل گلا کر رہے تھے کہ بھائی صاحب جو بھی آتا ہے مجھ سے پوچھنے کی بات کرتے ہیں، جب پوچھتے ہیں کہ بھائی اندر کیا ہوا، چہرے لٹکے ہیں سب کے، آ کے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں، ہم نے تو بس عمران کا ڈالا ہوا گند صاف کرنا ہے۔ بھائی ہم تو یہ تو بات پہلے دن سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اندر وہ میاں صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان مجھے گالیاں دے رہا ہے آپ اس کو کاؤنٹر ہی نہیں کر رہے۔ اور ایک بات اور، اب آپ کو چلیں آپ کو مخبری دے دیتے ہیں۔ آپ کو میاں صاحب نے بالکل کلیئر پیغام دے دیا، انہوں نے کہا 1 مہینہ دے رہا ہوں تم لوگوں کو، 1 مہینہ سیدھے ہو جاؤ سب لوگ، اور 1 مہینے کے اندر اندر جتنے بھی ہمارے کام ہیں جس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ کا مسئلہ ہے، ان کے اپنے جو عدالتی معاملات ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، وہ حل کریں۔ 1 مہینہ دے رہا ہوں، مجھے کوئی نہ یہ بتایا کہ میں وہ یہ ہو جانا ہے، فلاں یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، سیدھے ہو جائیں سارے لوگ۔ یہ میاں صاحب نے بڑا کلیئر میسج دیا ہے، ہم اس کے بعد الیکشن میں جا رہے ہیں، میں کوئی انتظار نہیں کرنے والا۔ اور اس پہ پاکستان میں بھی بڑا لیدے ہو رہی ہے سر، بڑی لیدے ہوئی ہے، مزہ آئے گا۔ گوگی صاحب، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب میاں صاحب نے جو آپ نے ابھی بتایا نا، جو حکم دیا ہے کہ اب معاملات کو سیٹل کرو، مجھے کچھ پتہ نہیں، آپ کو میں ایک بالکل صحیح اور اندر کی بات بتانے لگا ہوں کہ جو میاں صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں شہباز شریف صاحب سے، میاں نواز شریف صاحب سے،
میاں شہباز شریف نے بڑے واضح طور پر بڑے بھائی کو بتا دیا ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں پاکستان میں، جس طرح کی صورتحال ہے، جو اتحادیوں کا رویہ ہے اور جو معاشی مشکلات ہیں، اور جس طرح لوگ ان کے خلاف دن بدن خلاف ہو رہے ہیں اور ہر دن مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے حکومت چلانا۔ میں بڑی صحیح بات بتا رہا ہوں، شہباز شریف صاحب نے میاں صاحب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے ہیں کہ مجھ سے حکومت نہیں چلتی۔ تو پھر میاں صاحب نے کہا نہیں چلتی تو لیکن اب اس بوجھ کو تو آپ نے اٹھانا ہے نا، آپ نے مسلم لیگ نون کو ختم تو نہیں کرنا۔ تو پھر یہ بھی بات کسی نے وہاں پہ کی، ختم تو زرداری صاحب نے کر دیا ہے۔ زرداری صاحب کی حوالے سے ایک اور الجھن وہاں پہ چل دیا ہے کہ زرداری صاحب کی سیاست سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ جانتے ہیں گوگی صاحب کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بڑے دشمن سے بچنے کے لیے کسی چھوٹے دشمن کو دوست بنا لیا جاتا ہے، اور بڑا دشمن تو دور سے بیٹھ کر وار کرتا ہے، تو جو چھوٹا دشمن ہوتا ہے وہ بڑا قریب آ جاتا ہے، وہ آپ کے راز و نیاز میں بھی شامل ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ یہی چوبن اور یہی چیز اس وقت نون لیگ کو اور اس کی پارٹی کو محسوس ہو رہی ہے کہ زرداری صاحب جو ان کے دشمن تھے اور ہم نے وقتی طور پر دوست بنائے، وہ اب ہمارے گھر میں گھس آئے ہیں، ہماری جو بیوٹیز ہیں، ہماری فالٹس، ہماری کمزوریاں، کامیابیاں، ان سب کچھ جانتے ہیں۔ اور جو زرداری صاحب پر رویہ ہے، جو زرداری صاحب کی انڈر گراؤنڈ سیاست ہے، وہ اب پوری طرح نون لیگ کے رہنماؤں پر واضح ہو چکی ہے اور وہ بڑے میاں صاحب کو بتا بھی چکے ہیں۔ اور گوگی صاحب آپ جانتے ہیں، بلکہ آپ نے یہ چیز ڈسکس بھی کیا، بلکہ ہمیں بتائیں گے بھی کہ ایک تو سیاست وہاں ہو رہی ہے لندن میں پارٹی نون لیگ کی پارٹی کی، اور ایک سیاست یہاں اتحادی بھی کر رہے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، ان کو بھی فکر لاحق ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ ہمیں تھوڑی سی بتائیں نا اندر کی بات، کیا زرداری صاحب اور کیا دوسری پارٹیاں اتحادی سوچ رہی ہیں؟ فیاض صاحب ایک نعرہ لگتا ہے، ایک زرداری سب پہ بھاری، نعرہ تھوڑا تبدیل کر لو، ایک زرداری نون لیگ پر بھاری تو ہو گیا ہے، وہ تو مان گئے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں بھاری کیسے ہیں، وہ تو لندن میں بیٹھے بیچارے مان گئے ہیں۔ جی مان گئے ہیں نا لندن میں۔ اب آپ کو میں پاکستان کی بتاتا ہوں بات، پاکستان میں کھچڑی کیا پک رہی ہے۔ زرداری صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان نے یہ آپس میں انقرابتے ہوئے انہوں نے کہا بھائی یہ لندن کیا کرنے گئے ہیں، اور ہم تو اتحادی ہیں، ہم حکومت گرانے میں، دیکھیں یہ تو بات ہے کہ اگر یہ اتحادی ساتھ نہ دیتے تو نواز لیگ نون لیگ مسلم لیگ نون حکومت نہیں گرا سکتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے اہم اتحادی ہیں، ہم نے مارنے میں مدد کی ہے آپ کی، ہم نے گرائی ہے حکومت، آپ ہمیں وہاں پہ جا کے کون سی آپ ہمارے خلاف کر رہے ہیں، یہ وہ کون سا منصوبہ بندی جس میں ہم شامل نہیں ہیں۔ بات تو ان کی جائز ہے، اس کی زرداری صاحب کی بات تو جائز ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں بھی تو اعتماد میں لیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں اب، کیا نہیں ہے، کیا کام ہے آپ کا۔ اب یہاں پہ زرداری صاحب نے یہ کیا، پلان بی، زرداری صاحب، میں ذاتی طور پہ مانتا ہوں کہ زرداری صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں، وہ پاکستان کے اس وقت نمبر 1 سیاستدان ہیں افسر زرداری صاحب، تو انہوں نے بڑی خوبصورت گیم کھیلی ہے۔ اب ہوگا یہ کہ اب ساری، جیسے کہ ہم پہلے بھی بتاتے ہیں کہ یہ مہنگائی کا ساری جتنا بھی وبال مسلم لیگ نون پہ پڑ رہا ہے، پیپلز پارٹی تو بالکل کلیئر ہے اس میں، پیپلز پارٹی نے تو وفاق میں بھی سیٹیں لے لی ہیں، سندھ میں تو پہلے ہی حکومت تھی، ان کی تو موج آلریڈی موج لگی ہوئی ہے، وہ تو ان کی موج ہے، ان کو ان کی ادھر بھی وہ اور ادھر بھی وہ، تو مزے میں رہ گئے ہیں نا۔ اب اگلا آئے گا مزہ جب زرداری صاحب یہ آ کے یہاں پہ کہیں گے کہ الیکشن فوراً کروانے، اور زرداری صاحب ڈٹیں گے، وہ کہیں گے پہلے انتخابی اصلاحات کروائیں، یہ کریں فلاں کریں، اس میں 4-6 مہینے چاہیے، تو اتنی دیر میں آپ کا ٹائم بھی پورا ہو جائے گا۔ جتنے بھی اتحادی ہیں جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان بھی ہیں، وہ بھی فوری الیکشن کے حق میں نہیں ہیں، سب کا کہنا ہے کہ فوری الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی ہمیں مار دے گی، اور اس انتخابی اصلاحات کے بعد ہم آئیں گے تو شاید ہمارا گوگی صاحب میں آپ سے کنکلوڈ چاہوں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے تاریخ کے اپنے سیاسی کیریئر کے مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اب ان کی حکومت ہے لیکن اپوزیشن غائب ہے۔ سر میں آپ کو پنجاب میں آپ نے دیکھیں جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے اور بالکل وہ پریشانی کا شکار ہیں۔ جی فیاض صاحب، یہ ایک بڑے اہم بندے نے مجھے فون پہ بتایا ہے، مسلم لیگ نون کے ایک بڑے ایک لیڈر نے، اس نے کہا یار ہم کیا کریں، ہم تو ادھر بھی مارے گئے ادھر بھی مارے گئے، ہم کہاں جائیں، ہمیں تو نہ ہمارے ہاتھ کچھ ہے، ہمارے ہاتھ تو کوئلوں کی دلالی میں ہمارا منہ بھی کالا ہوا ہے، ہمارے ہاتھ بھی کچھ نہیں ہے، سارا مزہ تو زرداری صاحب لے گئے۔ اور یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اجلاس میں باتیں ہو رہی ہیں کہ زرداری صاحب نے ہمیں مار دیا، زرداری صاحب ایسا خوبصورت گیم کھیل لیے، پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پیپلز پارٹی کو تباہ کرنے میں زرداری صاحب کا ہاتھ تھا، اور مسلم لیگ نون کو بھی تباہ کرنے میں زرداری صاحب کا ہاتھ ہے، یہ وہ ان کا کہنا ہے۔
اور میرا خیال ہے زرداری صاحب بہت خوبصورت کھیل رہے ہیں اس پہ. اور گوگی صاحب میں آپ اس پہ آپ کی رائے چاہوں گا کہ زرداری صاحب نے ایک نجی محفل میں کسی دوست سے بات کی ہے جب ان سے یہ کہا گیا کہ دیکھیں جی لندن میں بڑی میٹنگ شروع ہو رہی ہیں, بڑے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں, خیریت تو ہے, کیا پلان بن رہا ہے, ہمیں آؤٹ تو نہیں کیا جا رہا ہے, تو نہیں کیا جا رہا. تو زرداری صاحب نے کہا کہ فکر نہ کرو, یہ صرف جی ٹی روڈ پہ تھے اور میں نے اللہ کے فضل سے ان کو جی ٹی روڈ سے اتار دیا ہے. تو اب صحیح بات ہے, نون لیگ کے جو رہنما رو رہے ہیں, آپ تو ماشاء اللہ چیزوں کو سمجھتے ہیں, پالیٹکس کو سمجھتے ہیں, تو ان کا یہ جو ان کا خوف ہے یہ تو بنتا ہے نا کہ ہماری سیاست اب کس طرف جائے گی. اس والے سے آپ تھوڑی سی اپنی رائے دیں مجھے. دیکھیے سیاست اب سیاست کا جو میدان ہے نا, یہ جو گھوڑا آپ کہہ رہے ہیں, سیاست کا جو گھوڑا ہے یہ کسی کے قابو میں نہیں رہا. اس کو قابو کرے گا اسد زرداری, اس کو قابو کرے گا عمران خان. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بات لکھی پڑی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ دو بندے اب کنٹرول کریں گے. زرداری صاحب اپنی جو مفاہمت کی وہ سیاست کرتے ہیں, یا جیسے وہ اپنی ان کو سیاست کا ایک انداز ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, وہ یا عمران خان ہے کہ اپنے یوتھ کو کنٹرول کریں, ان کو بتائیں کہ ہم بڑے احتیاط سے کام کریں گے, ہم بد تہذیبی نہیں کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور ہم اس کو سموتھلی چلنے دیں گے. یہ صورتحال ہے. نواز لیگ کے پاس اب کوئی آپشن نہیں رہ گیا. اب تو آپ نے خود بھی بتا دیا کہ ہاتھ کھڑے کر دیے. میرے ایک دوست ہیں آپ کی طرح جاننے والے ہیں, وہ بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا یار لوگ پوچھے اب نون لیگ کا حال یا مستقبل کیا ہوگا, تو وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے رہنما جتنے بھی ہیں کسی کے چہرے کو دیکھ لیں, کسی کے چہرے کو پڑھ لیں, آپ کو نون لیگ کی سیاست کی پریشانی اور اس کا جو بدحال مستقبل ہے اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہوگا. جی اجازت چاہتے ہیں, اللہ نگہبان.